ہیلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ڈیٹینمنٹ ایج۔ سو گائز، آج ہم لوگ اپنی سیریز کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر ہم لوگ دی ہولی قرآن اور دی ہولی بائبل کے ذریعے سے ایجپٹ کے سیکرٹس کی ویل کو ہٹاتے ہیں۔ سو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ ٹوورڈز اٹ۔ سب سے پہلی مسٹری ہم لوگوں کے پاس آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر فرعون کون تھا۔ اوکے، لیٹس ڈائیو۔ تو نہ ہی ہم لوگوں کے پاس قرآن میں اور نہ ہی بائبل میں یہ مینشن ہوا ہے کہ فرعون کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، بٹ ہم لوگوں کو یہ ضرور بتایا گیا ہے دونوں اسکرپچرز میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل جو تھی انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ اوکے، سو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر بنی اسرائیل کی کیپٹیوٹی کب ہوئی تھی۔ سو یہ ہوئی تھی صرف کہ صرف نیو کنگڈم پیریڈ میں۔ اوکے، سو اب ہم لوگ نیو کنگڈم کے تمام فیروز کو دیکھتے ہیں۔ تو نیو کنگڈم میں ہمارے پاس 33 فرعون آ جاتے ہیں۔ ان 33 فرعون میں ہم لوگوں کے پاس ایک سٹیلے ہے جس کا نام ہے مرنیپتے سٹیلے، جس کے اندر ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کنان از کیپٹیو ود آل وہ، ایشکلن از کانکرڈ، گیزر سیز میڈ نان ایگزسٹنس، اسرائیل از ویسٹڈ بیئر آف سیڈ۔ اس میں ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی کنان کی طرف ہجرت کر چکی ہے۔ اوکے، اور یہ جو سٹیلے ہے یہ مرنیپتا نے لکھوایا تھا، جو فیرو مرنیپتا تھا اس نے یہ سٹیلے لکھوایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنیپتا پاور میں تھا اور اس وقت تک نہیں ڈوبا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فرعون ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ مرنیپتا سے پہلے ہوگا۔ تو ہم لوگ تمام جتنے بھی مرنیپتا سے پہلے کے جتنے بھی فرعون ہیں ان سب پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ لسٹ آ جاتی ہے مرنیپتا سے پہلے کے فرعونوں کی۔ اوکے، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بائبل میں کیا بتایا گیا ہے۔ بائبل میں ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ Now, when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. And they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. تو ایگزوڈس بک نمبر 2 ورس نمبر 15 and 23 میں ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرعون نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، بٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت کر گئے اور مدین میں رہے۔ اس دوران جو فرعون تھا وہ مر گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا فرعون آیا جس نے جو بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل ہو رہا تھا اس کو جاری رکھا۔ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 فرعون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، اور دوسرا وہ فرعون تھا جو کہ پانی میں ڈوبا تھا، نہ کہ پہلا۔ اوکے، اب ہم لوگوں کو بائبل میں یہ بھی بتایا جاتا ہے ایگزوڈس بک نمبر 7 ورس نمبر 7 کے اندر، اینڈ موسیس واز 80 years old and Aaron 83 years old when they spake unto Pharaoh۔ تو ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے بات کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایج 80 سال کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایج 83 years کی تھی۔ اوکے، سو ہم لوگ جو ہیں چیک کرتے ہیں کہ جتنے بھی فیرواز ہیں ان کی رین لیمٹس کیا ہیں۔ تو اگر ہم لوگ غور سے ڈالیں تو نہ تو آہموسس 1 اور آہمونٹوپ 1 کے پاس 80 years کا رول آیا، نہ ہی تھٹموس 1 اور تھٹموس 2 کے پاس 80 years کا رول آیا، نہ ہی ہاتشپوٹ اور تھٹموس 3 کے پاس اتنا لمبا رول آیا، نہ ہی آمن ہوٹیپ 2 اور تھٹموس 4 کے پاس اتنا لمبا رول آیا، نہ ہی آمن ہوٹیپ 3 اور آمن ہوٹیپ 4 کے پاس 80 years کا رول آیا، اور سمنخاری اور نفرتی کے پاس تو صرف 3 years کا رول آیا۔ تو تنخوامن اور I2 کے لیے 14 کا آیا، اینڈ ہورم ہیب اور رامسس دی فرسٹ کے پاس بھی اتنا لمبا نہیں آیا، اور نہ ہی رامسس دی فرسٹ اور رامسس دی سیکنڈ آیا۔ اور یاد رہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ جو 80 years ازیوم کیا ہے یہ ہم لوگوں نے منیمم ازیوم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے فرعون سے بات کی تو اس وقت وہ 80 سال کے تھے، اس کے بعد بھی کافی ٹائم گزرا جب تمام عذاب آئے اور سب کچھ ہوا، تو ہم لوگ یہاں پہ پھر بھی منیمم ازیوم کریں کہ ایٹ لیسٹ وہ 80 years کے تو تھے ہی۔ اوکے، اب ہم لوگوں کے قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن میں ہم لوگوں کو صرف ایک فرعون کا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی ہم لوگ آیت دیکھتے ہیں، ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ When Moses reached the age of full youth and grew to maturity, we bestowed upon him wisdom and knowledge. Thus we do reward those who do good. Chapter number 28 verse number 14 کے اندر ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فل یوتھ اور جوانی اور جب پورے طریقے سے میچیور ہو گئے تو ہم لوگوں نے ان کو عقل اور شعور دیا، اور ہم لوگ انہیں ریوارڈ کرتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت میچورٹی دے دی گئی. اب ہم لوگوں کو میچورٹی کی کیا ایج ہے یہ چیک کرتے ہیں. تو وی ہیو enjoined man to be kind to his parents. In pain did his mother bear him, and in pain did she gave birth to him. The carrying of the child to his weaning is a period of 30 months, and when he is grown to full maturity and reaches the age of 40 he prays. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو جو میچورٹی کی ایج بتائی جا رہی ہے وہ 40 ایئرس کی بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس تیسری آیت ہے. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Her father said to Moses, I want to marry one of these daughters of mine to you if you serve me for 8 years, but if you complete 10 years that will be of your own accord but not an obligation. I do not intend to treat you harshly. If Allah wills you will find me an upright man. یہاں پہ جو وہ دو لڑکیوں کے فادر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایک بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس شرط پر دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 8 سال کے لیے سرو کریں گے، کیونکہ وہ بوڑھے آدمی تو انہوں نے بولا اگر یہ چلے جائے گا میری بیٹیاں تو پھر مجھے کون سرو کرے گا. تو انہوں نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 8 ایئرس کے لیے سرو کریں اگر میں آپ کو اپنی بیٹی بدلے میں نکاح کے لیے دے دوں. ٹھیک ہے، اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا لیکن اگر آپ 10 سال بھی پورے کر لیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی، یعنی یہ ایڈیشنل ہوگا. میں آپ سے 8 سال آپ کی اوبلیگیشن مانگ رہا ہوں اس کی نکاح کی شرط میں، اور 2 سال یعنی اگر آپ 10 سال اور اپنی مرضی سے ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن یہ اوبلیگیشن نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ہارشلی نہیں ٹریٹ کرنا چاہتا، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ایک اچھا آدمی پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سرو کیا. تو اگر ہم لوگ ایڈ کریں تو ایج آف میچیورٹی یعنی 40، اور یہاں پہ ہم لوگ میکسیمم لیتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ میکسیمم ازیوم کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں نے منیمم ازیوم کیا تھا، یہاں پہ ہم لوگ میکسیمم ازیوم کر رہے ہیں. تو اگر 10 ایئرز ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سرو کیا تو اس کا مطلب ہوا کہ 50 ایئرس. اور اگر ہم لوگ ہسٹری کے اندر چیک کریں تو صرف کہ صرف ایک ہی فرعون ہے جس نے اتنا لیندی رول پایا، اور وہ ہے رامسس دی سیکنڈ. لہٰذا ہم لوگوں نے ہسٹوریکل ایویڈنسز، دی ہولی قرآن اور دی ہولی بائبل کے ذریعے سے یہ بات پروف کر دی ہے کہ رامسس دی سیکنڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر فرعون تھا. تھینک یو.